بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو ارجنٹ ٹی وی شو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ 20 اگست کو راولپنڈی ضلع میں ایک اندوناک واقعہ ہوا جس کے بارے میں آپ کو بریف کرنا ہمارا مقصد تھا. 20 تاریخ کو ڈیجیٹل میڈیا ایگزیکٹو ہنا جاوید جو ہے وہ مرڈر. باتیں کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ صبح 6 بجے پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک گھر میں جو ہے چور داخل ہوا ہے. پولیس اطلاع ہوئے وہاں پہنچتی ہے اور جب وہ گھر کی تلاشی لیتے ہوئے کمرے میں پہنچتی ہے تو آگے واش روم میں مرحومہ طلحہ ہنا جاوید کی ڈیڈ باڈی شاور کے ساتھ لٹکی کی ہوئی ہے، جس کو دیکھنے سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے. پولیس نے فل فور PFSA ٹیم، کرائم سین یونٹ ٹیم اور ان سب کو کال کیا، واقع کرائم سین کو پروٹیکٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ایویڈنس کو کلیکٹ کیا. مقتولہ کا جو کیس ہے وہ ان کے بھائی فہد کی مدعیت میں درج ہوا جو کہ مقتولہ کے خاوند، ملازم اور فادر ان لا کے خلاف درج ہوا. پولیس نے فل فور جو ہے دو ملزمان جو خاوند اور ملازم ہیں ان کو حراست میں لیا کیونکہ اس وقت پولیس کے پاس ریمانڈ ہے اور اس ہائی پروفائل کیس کو کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن کی SSP انویسٹیگیشن سربراہی میں تشکیل دی ہے تاکہ اس مقدمے میں کوئی سکم باقی نہ رہے اور ملزمان کو جو ہے کچھ فائدہ نہ ہو. اس وقت پولیس جو ہے تمام ٹیکنیکل فورینزک پہلوؤں سے، سائنٹفک پہلوؤں سے اس مقدمے کی تفتیش کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس مقدمے کو جو ہے وہ حقائق اور مکمل ایک سائنٹفک تفتیش کے حوالے سے یکسو کیا جائے گا اور ہم ان دا اینڈ جب یہ یکسو ہوگا تو دوبارہ میڈیا سے ریکویسٹ کر کے تمام حالات واقعات رکھیں گے آپ کے سامنے واضح کریں. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ FIR کے مطابق تو پولیس کو بھی اطلاع ملی تھی. جی، اطلاع ان کے سسر نے ہی پولیس کو اطلاع دی ہے. میں نے اطلاع کا ذکر کیا مگر ان کے سسر نے دی ہے. آپ ٹھیک ہے، یہ سسر کے تھرو ہی پولیس کو اطلاع. اور سر نے ان کو ایک بار یہ بتائیے گا کہ جو ملزمان ہیں دونوں، اور ایک تو ان کا کیا DNA ٹیسٹ لیا جائے گا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو سسر ہیں مقتولہ کے انہیں بھی شامل تفتیش کیا گیا تھا، ابتدائی بیان دیا گیا ہوا. جی، اس میں جو آپ نے DNA کے حوالے سے کیا ہے میں نے اس میں واضح کیا کہ تمام سائنٹیفک پہلوؤں سے اس مقدمے کی تفتیش جاری ہے اور میکسیمم ایویڈنس کو کلیکٹ کیا گیا ہے. جہاں تک اس کے سسر کے شامل تفتیش کے حوالے سے وہ باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس شامل تفتیش ہے اس وقت، ان کو بھی شامل تفتیش کیا. اچھا سر، مرکزی کا ملزم ہے فیصل اصغر جو اس کا مقتولہ کے شوہر ہے، 2 دن سے پولیس کے پاس ہے ریمانڈ میں، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا انہوں نے. جی، اس وقت کے وہ ملزم ریمانڈ پہ ہے اور ہم تمام پہلوؤں مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ جلد ہی یہ یکسو ہوگا مقدمہ اور ہم آپ کو دوبارہ تہمت دیں گے اور اس میں تمام ڈیٹیل جو ہے اس مقدمے کے جو بیک گراؤنڈ ہے اور فیکٹرز ہیں ان تمام کو بھی سامنے آئے. سوشل میڈیا چل رہی ہے بالخصوص کچھ کلپس وغیرہ بھی چل رہے ہیں جس میں ملزم جو ہے اس کا شوہر فیصل اصغر وہ اپنے طلباء سے جو کر رہا ہے کوشچن آنسر، اس میں بھی وہ قتل کی اور اس میں جو بیوی اگر ایسا کرے اور بیوی کو گولی مار دی، اس قسم کی چیزیں. کیا یہ تمام کلپس جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں یہ تفتیش کا حصہ بنایا جائے؟ جی، اس میں میکسیمم ہماری ایفرٹ ہے جو ایویڈنس میں کلیکٹ ہو، جو چیز میں سپورٹ کرے اس انویسٹیگیشن کو مکمل کرنے میں، کمپلیٹ کرنے میں اور پراپر انویسٹیگیشن کی وجہ سے ہم ان تمام پہلوؤں کو ضرور زیر تفتیش اور زیر غور ملزم جو ہے وہ ذہنی مریض ہے اور اس کو فائدہ پہنچنے کا اندیشہ. جی، آپ نے بولی تاثر دیا جانے کی بات، تو یہ وہ ڈیولپمنٹ تو وہ ہمیں جو ملزم جو ہے اس کے ابھی ہم مکمل ڈیٹیل میں انٹینشنلی جو ہے بہت ساری ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں اٹس اے مرڈر اور اس میں جو بھی ہے جس چیز کا رول ہے، کیونکہ تفتیش جو ہے
وہ ابھی ابتدائی اس پہ ہے، مرحلے پہ ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے کچھ چیزوں کو میں ڈسکلوز نہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بھی ہمیں چیزیں کلیئر ہوں گی ہم آپ کو ضرور اس میں آپ یہ بتائیے گا کہ اس ایف آئی آر میں بنیادی طور پر 3 لوگ نامزد ہیں، 2 کو آپ نے گرفتار کیا ہے، ایک کی گرفتاری ابھی عمل میں نہیں لائی گئی ہے، اور جو فیملی ہے ان کی ایک جوائنٹ پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو سسر ہیں وہ اس ہینیس کرائم میں ملوث ہے، پولیس اس کو گرفتار کرے باقاعدہ طور پہ۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہ آرمڈ فورسز سے وہاں سے کوئی پرمیشن لینی پڑتی ہے یا پولیس کو کوئی رکاوٹ ہے اس میں؟ جی جیسے ہی کوئی کنکریٹ ایویڈنس پولیس کو ملے گی، پولیس اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، انہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اسے میرٹ پہ یکسو کریں گے۔ ملزم جو ہے وہ ہمارے پاس شامل تفتیش ہے اور اس انداز سے تمام پہلوؤں پہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ اب تک کی تفریح میں یہی ملزم ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ ابھی تک تو انہی کے حوالے سے انہی کے ارد گردی تمام تفتیش چل رہی ہے اور تمام حقائق سے اینگل سے تھے، مگر ہم نے اس کو دائرہ وسیع کیا ہوا ہے تاکہ کوئی چیز وہ نہ رہ سکے اس میں۔ اچھا یہ بتائیے کہا کہ 3 ملزمان ہیں، تو آگے جو آپ انویسٹیگیشن چاہیں گے ان تینوں پہ 302 کا ایلیگیشن بھی لگے گا یا ڈفر ہوگا، یا 302 ایک پہ لگے گا؟ جی جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی، جو ایویڈنس ہوگی، جس ایویڈنس اس ملزم کے حوالے سے جو ہوگی تو اس کے مطابق ہر ایک کا رول کا تعین نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر اطلاع کیا نو ڈاؤٹ یہ کرائم ہے اور اس کی تفتیش بھی میرٹ پر ہونی چاہیے، لیکن ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سسر بھی ایف آئی آر میں نامزد ہے۔ اگر ایف آئی آر میں نامزد دیگر 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کے سسر کی گرفتاری کیوں کرنے کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کی کہ جیسے ہی کوئی کنکریٹ ایویڈنس سسر کے گیس بھی آئی ہے جو ای میل آؤٹ اگر ایک ملزم نامزد ہے اس کے لیے ایویڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر ایسے ہی تھا تو پھر 2 کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ جی بہت سارے پہلو ایسے ہیں جس پہ اس وقت ابتدائی طور پہ تفتیش ہے، جس کا تفتیش پہ اثر ہو سکتا ہے۔ سر ایسا ہے تو جب تفتیش فائنل ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ان تمام سوالات کا بھی جواب۔ سر آپ نے جتنی باتیں کی وہ میڈیا پہ چل رہی ہیں، اگر آپ کو ایسے ارلی پریس کانفرنس کرنی تھی کیا ضرورت تھی جب آپ نے اس میں اس لحاظ سے کہ کچھ سوشل میڈیا پہ چیزیں آئی تھیں تو سینسٹیوٹی تھی، اس کے حوالے سے عام تھا، لوگوں کو تمام معلومات جو ہیں وہ ان کو پہنچ نہیں رہی، تو اس حوالے سے ہمیں یہ لازم سمجھا کہ آپ سر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ کلیریفیکیشن ہو جاتی کہ اگر سسر کی گرفتاری بھی ہو جاتی یا اس کے حوالے سے آپ کو ابھی کلیریفیکیشن دے دیتے تو میرے خیال میں پھر یہ پریس کانفرنس مزید بہتر ہوتی۔ آپ نے تو مزید ایک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ ان کی گرفتاری، جی میں نے آپ سے عرض کی کہ جو چیز بھی انویسٹیگیشن میں سامنے آتی جائے گی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ کوئی اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو سسر ہیں فیصل اصغر کے، انہوں نے کوئی درخواست دی ہے جس میں انہوں نے بتایا جی کہ میرا جو بیٹا ہے وہ ذہنی مریض ہے، نفسیاتی معاملہ ہے اس کے ساتھ، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ ابھی تک ایسی کوئی چیز مشن پہ یا پولیس کو رسیو نہیں۔ لاسٹ ایک سوال کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پہلی اہلیہ تھی انہوں نے بھی تشدد کی وجہ سے اس سے جو خلا حاصل کی تھی، کیا اس طرح کا کوئی اس کا سابقہ ریکارڈ موجود ہے جس پر اس نے اپنی بیوی پر ٹارچر کیا ہو، اس کی کوئی ایف آئی آر وغیرہ یا پولیس سے یہ اگر بھی دیکھا ہو؟ جی سوشل میڈیا کے حوالے سے اور چیز کے کیس تو سامنے نہیں آیا اس حوالے سے، مگر جنرل امپریشن یہی دیا جا رہا ہے کہ وہ اس میں پہلے بھی کوئی ان کی لیٹری ہوئی فرسٹ وائف سے، تو وہ اس میں بھی ایک ایٹیٹیوڈ اور آپ نے کہا کہ جو سسر ہے اس کا جو تعین کیا جا رہا ہے کہ وہ ملوث ہے کہ نہیں، پریکٹس ہے کہ پولیس کو جھوٹی اطلاع دینے والا سب سے پہلے انسان وہ ملزم ہوتا ہے، بعد جو بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کے خلاف قتل نہیں کروائی تو اس وقت ہوگی، لیکن جھوٹی اطلاع ایک جی اور دوسرا اگر لے لیجیے گا کہ ابھی تک آپ کے پاس جو جتنی بھی آپ نے کی ہے تفتیش اس کیس کے آگے حوالے سے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی کو ملزم آپ کے نیک تلبریک؟ جی میں نے پہلے بھی یہ واضح کیا کہ ابھی تفتیش جاری ہے، آپ نے جو بھی پہلو
جو بھی سوالات چل رہے ہیں اس حوالے سے، تو یہ تمام چیزیں بھی ایک تفتیش کے حصے ہیں جس پہ اگر میں ابھی کوئی بات کروں تو وہ قبل از وقت ہے، تو جیسے ہی یہ شروع ہوگی تو ہم آپ کو مکمل تھینک یو.